اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم عقیدہ توحید سے اگلا ٹاپک عبادات پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ اسلام میں عبادت کا جامع تصور کیا ہے۔ بچوں، سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ عبادت کے معنی ہیں بندگی۔ شریعت کی اصطلاح میں عبادت کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں عبادت سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو ماننا، ان پر عمل کرنا جن کا تعلق ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی سے ہے۔ یعنی کہ جب انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کی کچھ اپنی تمنائیں یا خواہشات یا اس کے کچھ روٹینز ہوتی ہیں، ان کی بجائے اپنی مرضی کو اور اپنی رضا کو پس پش ڈال کے اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا اللہ کی بندگی کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں زندگی گزارنے کے وہ سارے طریقے جو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں تو وہ زندگی اللہ کی بندگی میں گزر رہی ہے۔ اور جو ان طریقوں سے انحراف کرے اور اس سے ہٹ کے کوئی بھی دوسرا طریقہ اختیار کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی بجائے کوئی بھی دوسرا راستہ اختیار کرے تو وہ بندگی نہیں ہے۔ وہ اس کی من پسند آزادی یا کوئی بھی راستہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کی بندگی کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اسی راستے کو قبول کریں گے جس راستے پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے اور انہوں نے اس کی تعلیم دی۔ قرآن مجید کی روح سے انسان کی پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ دیکھیں یہاں پہ صاف الفاظ میں، واضح الفاظ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ جن بھی ایک مخلوق ہیں جیسے کہ انسان، بس وہ ویزیبل نہیں ہے ہمارے لیے۔ مشرک اپنے معبودوں کو انسانوں کی طرح سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان معبودوں کو نذرانوں اور خوشامد کے ذریعے سے خوش کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ موجودہ وقت میں بھی بت پرستی ابھی جاری ہے اور یہ اپنی اصل شکل میں ابھی انڈیا میں موجود ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بتوں کو مندروں میں رکھتے ہیں، بت بنائے جاتے ہیں، اور بڑے بھی اور چھوٹے بھی، اور بتوں کی وہ بھی پوجا کرتے ہیں، وہاں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں ان بتوں کو، اور انہیں کو معبود مانتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ انسان دنیاوی زندگی سے الگ تھلگ ہو کر ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور وہ دنیا کے چھوڑ دینے کو عبادت سمجھتے تھے۔ یہ فہم بھی ابھی موجود ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ رہبانیت کو اختیار کرتے ہیں، اور اس میں وہ دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں، شادی نہیں کرتے اور انسانوں سے الگ ہو کے زندگی گزارتے ہیں تنہائی میں، اور عبادت کرتے ہیں، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب کو حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، اور اسلام میں عبادت کا تصور ان دونوں طریقوں سے بالکل مختلف ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اور انسان کا مالک حقیقی رب تبارک تعالیٰ ہے، جس نے انسان کو زمین کی خلافت عطا کی۔ یعنی کہ زمین میں انسان اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے۔ اللہ نے انسان کو کچھ اختیارات عطا کیے ہیں، کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، اور کچھ خدمات بھی اس کے سپرد کی ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا کام ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سپرد کی ہوئی خدمتوں کو سر انجام دینا ہے۔ پوری دنیا میں نفاذ اسلام بھی انسان کی خدمت میں سے ایک ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کے لیے پسند کیا ہے۔ اسلام کے تصور و عبادت میں بچوں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بسر ہو، اس کی اپنی تمنا یا محض دوسرے لوگوں کی پیروی اور نکالی میں نہ گزرے۔ اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہ ہو۔ اس دنیا میں انسان جو عمل بھی کرے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے۔ اس کا سونا کیسا ہے، اس کا جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، الغرض ہر کام جو ہے نا انسان کا، وہ کس کے مطابق ہو؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ اب اس سے آگے ہے کہ عبادت کی مختلف صورتیں اور قسمیں کون سی ہیں۔ تو بچوں، انسان کا ہر وہ قول یا عمل جو اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو عبادت کہلاتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سچائی، امانت داری، والدین سے حسن سلوک،
صلہ رحمی یعنی کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اچھے کام کا حکم دینا، برے کاموں سے منع کرنا، پڑوسیوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنا، دعا، ذکر اذکار، تلاوت، صبر، شکر اور توکل، یہ سب عبادت کی صورتیں ہیں، لیکن مختلف صورتیں ہیں ایک دوسرے سے۔ اسلام میں عبادات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: فرض عبادات، سنت اور نوافل۔ وہ عبادت جس کا کرنا لازم ہے اور نہ کرنے والے کو سزا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے فرض کہتے ہیں۔ سنت سے مراد وہ کام ہیں جو فرض تو نہیں لیکن اگر کیے جائیں تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بہت پسند ہیں۔ نفل سے مراد ہر وہ کام ہے جو فرض یا سنت تو نہیں مگر نیکی ہے۔ سنت کا ثواب نفل سے زیادہ ہے۔ بچوں، سنت وہ کام ہیں، وہ عبادات ہیں جو آقا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں احادیث کی کتابوں میں، اور وہ سارے کام سنت کہلاتے ہیں۔ عبادت میں حالت احسان کیا ہوتی ہے؟ حدیث جبرائیل علیہ السلام کے مطابق، حدیث جبرائیل بچوں اس حدیث کو کہتے ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعے میں باتیں کی ہیں اور بیان کی ہے۔ ایک دن نبی جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال تھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور یعنی کہ اللہ تمہارے سامنے موجود ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہو، تو پھر تم جس طرح عبادت کر سکتے ہو نا، تم نے یہ سوچ کے نماز کے دوران، تلاوت کے دوران، جو بھی تم عبادت کر رہے ہو، تم نے اس طرح عبادت کرنی ہے۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں رہے، یعنی کہ یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی اور یہ ایک بہت اعلیٰ کیفیت ہے، تو کم سے کم یہ یقین کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ جس وقت تم اللہ کے سامنے حاضر ہو تو اس حاضری میں حضوری ہونی چاہیے، تمہارا قلب جو ہے اسے حاضر ہونا چاہیے، تمہیں اس بات کا یقین حاصل ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ احسان کی کیفیت انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ خشوع و خضوع سے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ انسان کے دل میں غیر اللہ کا خیال نہ ہو، کوئی دوسرے خیالات یا خواہشات اس وقت ابھر کے اود کے نہ آئیں اس کی طبیعت میں، اور اللہ کے ڈر کے ساتھ اور اس کی محبت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے نیاز مندی سے اس کے دربار میں وہ کھڑا ہو۔ اس حالت کو خشوع و خضوع کہتے ہیں اور اخلاص کی حالت کہتے ہیں۔ خشوع و خضوع کا مفہوم یہ ہے کہ انسان عبادت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی عظمت کے احساس کے ساتھ انجام دے، اور اخلاص یعنی کہ انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے، اس میں کسی قسم کا دکھاوا نہ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرے۔ صدقہ دے رہا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ دے، روزہ رکھ رہا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ رکھے، کیونکہ ایسی عبادتیں جو ہیں آخر میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا آخرت کے دن، یوم آخرت، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، تعریف پانے کے لیے کی جائیں گی۔ اسلامی شریعت کی روشنی میں سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ سب سے بہترین عبادت وہ ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ کی جائے۔ ایک عمل کو کبھی کرنا اور کبھی چھوڑ دینا یہ پسند نہیں ہے۔ انسان عبادت کا جو عمل کرے اسے باقاعدگی سے کرے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو، ہاں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ بچوں، کبھی کبھی تو ایک انسان رات کے وقت عبادت کرے اور اتنی زیادہ کرے کہ ساری رات اسی میں گزار دے، اور باقی کچھ راتیں ایسی ہوں کہ جن میں وہ ساری رات ہی سویا رہے اور اٹھ کے اس کو 2 نفل پڑھنے کی بھی ہمت ہی نہ وہ کرے، تو یہ بات پسندیدہ نہیں۔ بے شک وہ 2 نفل ہی پڑھے رات کو جاگ کے، رات کے تہائی حصے میں، تو یہ بے حد پسندیدہ ہے۔ اگر مناسب طریقے کے ساتھ وہ اخلاص سے 2 نفل پڑھتا ہے تو یہ، اور اس پہ وہ استقامت سے کھڑا رہتا ہے، کہ استقامت جو ہے نا، قائم رہنا اور اس کو مستقل کرنا، باقاعدگی کے ساتھ کرنا، یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسے پسند فرماتے ہیں۔ اور اسلام میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی عبادت کیا ہے؟ فرض ہے۔ جب یہ عبادات انسان ادا کرتا ہے نا تو انسان کی تربیت ہوتی ہے اور زندگی کے باقی اعمال بھی جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ اسی بنا پہ ان فرض عبادات کو ارکان اسلام کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ آج کے لیے بچوں اتنا ہی، تو انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کل۔ اللہ حافظ۔